مومنین حضرات تشریف رکھیں۔ چمن خان چمن بلوچ آپ جھنگ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین داعی اتحاد بین المسلمین حضرت علامہ مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب راول پنڈی وہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ تشریف رکھیں، اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین بحر المصائب ذاکر سید عاشق حسین شاہ بابو صاحب آف لاہور وہ ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ تشریف رکھیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ مجلس کے اختتام پر لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ تشریف رکھیں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے گا محمد و محمد۔ اس طرح سے نہیں، بلند آواز سے درود بھیجیے گا۔ تمام مومنین و مومنات مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص بانیان مجالس کے مرحومین، آپ سب حاضرین کے مرحومین، بالخصوص شہداء اسلام کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام احباب آمین کہیے گا۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباکین فی مجلس عزاء الحسین واحشرنا یوم القیامت تحت لواء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین اللہم عجل لولیک الفرج بحق الحسین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں، بالخصوص حاضرین کے مریض، بانیان مجالس کے گھروں میں جو مریض ہیں، بالخصوص وہ مومنین و مومنات جن کے دعا کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا، ان کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے۔ پوری دنیا میں عزاداران سید الشہداء، دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہیں، ان کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ ہماری ساری مشکلات و مسائل اور پریشانیوں کا حل آخری حجت کے ظہور میں ہے، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على غاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
انتہائی معزز و مکرم سادات و غیر سادات شیعہ سنی حسینی تشریف فرما ہے، توجہات ہیں میری جانب۔ سلسلہ گفتگو کی 5ویں مجلس، اور ہم اپنے طالب علمانہ استعداد کے مطابق یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر قرآن کی درست تفسیر کی جائے، رسول خدا کے اقوال اور احادیث کو درست طریقے سے سمجھا جائے، تو اس امت اس نتیجے پر ضرور پہنچے گی کہ رسول کے بعد اگر کوئی گھرانہ ہے کہ جس سے دین کو لینا ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اگر کوئی دروازہ ہے جو رسول کے دین کا نمائندہ دروازہ ہے تو وہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ یہ اہل بیت ہیں کہ جن کی عصمت و طہارت ہے، یہ اہل بیت ہیں کہ جن کے بارے میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہا گیا، اور بعض احباب نے اس میں کوشش کی کہ دوسروں کو بھی شامل کریں کہ اس اہل بیت میں اور بھی بہت سے شامل ہیں، لیکن رسول کا فعل بتاتا ہے کہ اس اہل بیت میں صرف ایک گھرانہ شامل ہے۔ وہ کیسے کہ جب مدینہ میں مسلمان آئے ہجرت کے بعد اور مسجد نبوی کو بنایا گیا، اب دیکھیے گا طہارت کہاں پر ہے، کس گھر میں ہے طہارت، کس گھر میں ہے عصمت، وہ کون سا گھر ہے کہ جہاں رجس اور نجاست کا گزر نہیں ہو سکتا، رسول اپنے فعل سے بتا رہے ہیں۔ جب مسجد نبوی کو بنایا گیا تو چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور دفاع کی ضرورت تھی، درمیان میں مسجد کو بنایا گیا اور چاروں طرف صحابہ کرام کے گھر بنائے گئے، اور شروع میں انہی گھروں کے دروازے مسجد کی طرف نکالے گئے۔ ایک عرصے تک وہ دروازے مسجد کی طرف نکلتے رہے اور صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل کر مسجد سے ہوتے ہوئے گلی میں آتے تھے، یا اپنے گھر جانے کے لیے پہلے مسجد میں جاتے تھے اور پھر مسجد سے اپنے دروازے سے اپنے گھر جاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وحی نازل ہوئی اور رسول گرامی اسلام نے یہ حکم صادر فرمایا کہ آج سب اپنے گھروں کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں وہ بند کر دیں، اور گھروں کے دروازے دوسری طرف یعنی گلی کی طرف کھول دیں۔ رسول کا حکم تھا، سب مشغول ہو گئے، دروازے کو دیوار بناتے ہوئے اور دوسری طرف سے دیوار سے دروازہ نکالتے ہوئے شام ہو گئی، اور جب شام کو نماز میں پہنچے تو دیکھا ایک دروازہ ہے جو ابھی تک کھلا پڑا ہے، ایک دروازہ ہے جو ابھی تک کھلا پڑا ہے۔ اعتراض ہوا، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ دروازے بند کر دیجئے، دیکھیے علی کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ جواب یہ ملا کہ وہ دروازے جن کے بند کرنے کا حکم تھا وہ اور دروازے ہیں، یہ اور دروازہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، سلیمان، نعرہ حیدری، رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ دروازہ ہے، یہ اس گھرانے کا دروازہ ہے کہ جو جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس حالت میں چاہیں وہ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ تطہیر، یہ ہے وہ عصمت و طہارت کہ جو رسول خدا اپنے فعل سے بتا رہے ہیں۔ جناب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اس روایت کو شیعہ سنی کتابوں نے لکھا کہ رسول گرامی اسلام اپنی زندگی کے آخری 6 ماہ تک صبح نماز فجر کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تلاوت کر کے پھر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوت آپ پر سلام ہو۔ یعنی رسول اپنے فعل سے بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ جو عصمت و طہارت کی منزلت پر فائز ہے وہ یہ گھرانہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کوشش کی اور کہا گیا کہ یہ لکھا امت مسلمہ کے بعض علماء نے یہ لکھا کہ رسول کی آل میں پوری امت شامل ہے، پوری امت رسول کی آل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نے قوم فرعون کو آل فرعون پکارا ہے۔
قرآن نے قوم فرعون کے لیے آل فرعون کا لفظ استعمال کیا، لہٰذا رسول خدا کی آل بھی ساری امت رسول خدا کی آل ہے، چاہے وہ ازواج ہوں، چاہے اصحاب ہوں، چاہے بعد میں آنے والے تابعین ہوں، چاہے تبع تابعین ہوں، چاہے سلف کے علماء ہوں، سب آل میں شامل ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی ہی کتابوں کا مطالعہ کرتے وہ علماء تو انہیں پتہ چلتا کہ یہ جو اہل بیت یا آل ہونے کی جو فضیلت ہے، صحابہ کرام میں سے بڑی بڑی شخصیات ترستی رہیں کہ کاش یہ فضیلت ہمیں بھی ملتی۔ جناب احمد ابن حنبل اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان سے جب ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ بابا جان صحابہ کرام میں ترتیب کیا ہے فضیلت کے اعتبار سے، تو جناب احمد ابن حنبل نے کہا کہ پہلے جناب ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں۔ اب جب خاموش ہو گئے تو عبداللہ نے پلٹ کے پوچھا کہ بابا آپ نے چوتھے نمبر پہ علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہا علی کا نام کیسے لوں؟ تو نے پوچھا ہے صحابہ میں فضیلت کے معیار کیا ہیں؟ میں نے تو صحابہ میں فضیلت کے درجات بیان کیے ہیں، علی اصحاب نہیں، علی اہل بیت رسول۔ سبحان اللہ۔ علی اہل بیت رسول میں سے کون کہہ رہا ہے؟ برادران اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل، یعنی ترستے رہے وہ فضیلت جو علی کو ملی ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت مجھے یاد آتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیحین کے نام سے 2 ایسی کتابیں ہیں کہ علماء اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جو ان کتابوں میں موجود کسی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ سنیت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں موجود ہر حدیث صحیح ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب امیر شام مدینہ آیا تو اس نے جناب سعد ابن ابی وقاص سے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، تم کیوں علی کو برا بھلا نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، بنو امیہ کا دور وہ دور تھا۔ آج بعض ایسی قوتیں ہیں جو حقائق بیان کرنے پر مشتعل ہو جاتی ہیں کہ حقائق کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم اگر وہ چیز بیان کریں جو صرف شیعہ کتب میں ہے تو آپ کا اعتراض درست ہے، لیکن آپ وہ چیز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو آپ کے علماء نے خود آپ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ 90 سال تک شام کے منبروں سے نعوذ باللہ امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا، امیر المؤمنین کو جمعہ کے خطبوں میں برا بھلا کہا جاتا رہا۔ وہ علی کے جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ اے علی جس نے تجھے برا کہا اس نے مجھے برا کہا، من سبکا فقط سبنی، جس نے تجھے برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ یعنی 90 سال تک شام کے منبر سے جو علی کو سب و شتم کر رہے تھے، علی کو برا کہہ رہے تھے، وہ دراصل علی کو برا نہیں کہہ رہے تھے، وہ نبی کو برا کہہ رہے تھے۔ اور ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ جب سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ تو علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتا، جبکہ حکومت کے سارے علماء، سارے ائمہ جمعہ نماز جمعہ میں علی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتا؟ جناب سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اگر مجھے علی کی 3 فضیلتیں یاد نہ ہوتی تو میں علی کو برا بھلا کہتا، لیکن علی کی 3 فضیلتیں، علی کے 3 فضائل ایسے ہیں کہ وہ فضائل سعد ابن ابی وقاص جلیل القدر صحابی کہ جو اہل سنت کے نظریے کے مطابق 10 مبشرہ میں بھی ہیں، جلیل القدر صحابی وہ کہتے ہیں اگر یہ 3 فضیلتیں میرے پاس ہوتی، بلکہ ان 3 میں سے اگر ایک فضیلت میرے پاس ہوتی تو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر تھی۔ یعنی سعد ابن ابی وقاص کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس جو 3 فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو میرے لیے دنیا وما فیہا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر تھی۔ کہنے لگا سعد وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں؟ کہا پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا جب غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں رسول خدا امیر المومنین کو ساتھ لے کر نہیں گئے، ورنہ تو جو جنگ ہے
اگر علی اس جنگ میں نہ ہو تو اس جنگ کی فتح ہی تمام نہیں ہوتی۔ جنگ بدر میں 35 افراد علی نے مارے اور 35 کفار صحابہ اور ملائکہ نے مل کے مارے، کیونکہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد والا، کیونکہ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے اور ہزاروں فرشتے بھی مدد کے لیے آئے۔ علی نے 35 مارے اور صحابہ اور ملائکہ نے مل کے 35 مارے۔ اور جنگ احد میں جب مال غنیمت پہ بعض لوگ لپٹے اور دوبارہ کفار نے حملہ کیا، اور اب جب رسول کو چھوڑ کے گئے اور رسول گرامی اسلام پہ حملہ ہوا، اور علی ہیں کہ جو شمع کے گرد پروانہ وار طواف کیے جا رہے ہیں، رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ علی جانتے ہیں کہ رسول کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت سے بڑھ کر ہے۔ قرآن نے کہا النبی اولا بکم من انفسکم، تمہارا رسول تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہے، اپنی جان کی حفاظت نہ کرنا، رسول کی حفاظت کرنا۔ علی ابن ابی طالب رسول کی حفاظت کر رہے تھے پروانہ وار، اور یہ وہی جنگ ہے جہاں تلوار ٹوٹتی ہے اور خدا، دیکھیے جب انسان کا اخلاص اس حد تک ہو تو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن کو پھر تیغ کی ضرورت نہیں، پھر خدا نے بھیج دی۔ اور یہ قصیدہ بھی ساتھ پڑھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی مرد میدان نہیں ہے علی کے علاوہ، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے علاوہ۔ اور اب جب علی پروانہ وار لڑ رہے تھے، تاریخوں نے لکھا رسول گرامی اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، رسول گرامی اسلام بے ہوش ہو کر غشی کی حالت میں تھے، جب ہوش آیا تو کہا علی تم کیوں کھڑے ہو، تم کیوں نہیں گئے؟ امیر المومنین نے عجیب جملہ فرمایا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جاؤں؟ اے رسول آپ کو چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ یہ ایک جنگ ہے غزوہ تبوک کہ جس میں رسول گرامی اسلام امیر المومنین کو لے کر نہیں گئے، اور جب بعض لوگوں نے جناب امیر المومنین کو طعنے دیے، طنز کیا کہ دیکھو رسول تمہیں خواتین اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، امیر المومنین روتے ہوئے رسول کے پاس تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ ساتھ لے کر نہیں جا رہے، اور یہ لوگ مجھ پر طنز کر رہے ہیں، لوگ طعنے دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کی کیا شان ہے، آپ ساتھ جائیں پھر بھی آپ کو رسول کی طرف سے سند ملتی ہے، ساتھ نہ جائیں رک جائیں پھر بھی سند ملتی ہے۔ فرمایا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ جس طرح ہارون موسیٰ کے خلیفہ اور وزیر تھے، میں غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں اور آپ مدینہ میں میرے خلیفہ اور وزیر ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہ پہلی فضیلت ہے علی کی۔ علی کی دوسری فضیلت کہ اگر یہ مجھے ملتی تو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر تھی، وہ فضیلت ہے کہ جب خیبر میں 39 دن گزر گئے اور اس شام کو رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا، اعلان کیا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں کل علم اس مرد کو دوں گا، صحیح مسلم کی روایت عرض کر رہا ہوں جو اہل سنت کے نزدیک صحیح السند ہے، کل میں علم اس مرد کو دوں گا کہ جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ فتح اللہ علی یدیہ، یہ قلعہ قموس جو کہ 39 دن سے فتح نہیں ہوا، خدا اس مرد کے ہاتھوں پر اس قلعے کو فتح کرے گا۔ اب سمجھ میں آئے کہ ید اللہ کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر فتح خدا دیتا ہے تو علی کے ہاتھوں پہ دیتا ہے۔ اور فرمایا تیسری فضیلت علی کی جو مجھ سعد بن ابی وقاص کو یاد ہے، جس کی وجہ سے میں علی کو کبھی برا بلا نہیں کہہ سکتا، وہ فضیلت یہ ہے کہ مباہلہ کے دن جب نکلے رسول گرامی اسلام
تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اور رسول کے ساتھ یہ 4 تھے، علی مرتضیٰ، سیدہ کونین اور حسن و حسین، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہلی، خدایا گواہ رہنا کہ میرے اہل بیت یہ 4 ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ کس لیے میں نے اس حدیث کو عرض کیا؟ اس نقطے کے لیے کہ جن علماء نے یہ کہا کہ قرآن نے آل فرعون کہا تھا اور آل محمد سے مراد بھی پوری امت محمد ہے، اگر آل محمد سے مراد پوری امت محمد ہے تو جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص کیوں یہ خواہش کر رہے ہیں کہ جیسے رسول خدا نے علی کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا تھا، کاش مجھے بھی اپنی اہل بیت میں شامل کر دیں۔ یعنی اہل بیت میں صرف یہی 4 افراد تھے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد ان 4 افراد کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا اصحاب میں سے تو ایک جلیل القدر صحابی کیوں خواہش کرتا کہ کاش یہ فضیلت میرے پاس ہوتی؟ یہ فضیلت نہیں تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت تطہیر کا شان نزول پہلی مجلس میں عرض کیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت تطہیر اسی دن نازل ہوئی جس دن رسول خدا مباہلہ کے لیے اپنے اہل بیت کو لے کے چلے۔ مباہلہ کس تاریخ کو ہوا؟ 24 ذی الحج کو۔ آیت تطہیر کا نزول بھی 24 ذی الحج کو ہے کہ جب رسول خدا مباہلہ کے لیے گئے، نصارہ کے ساتھ جب گفتگو کی، نصارہ کا کہنا یہ تھا، توجہات ہیں میری جانب، کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ رسول گرامی اسلام نے علمی گفتگو کی دلائل کے ساتھ کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ خدا کے عبد ہیں، خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، خدا کی حجت ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ نصارہ کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ عیسیٰ کا والد نہیں ہے لہٰذا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے رسول کی طرف سے دلیل دی کہ اے حبیب ان سے کہیے ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کسی ہے، خلقہ من تراب۔ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ چونکہ عیسیٰ کے والد نہیں تھے اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو آدم کے حوالے سے کیا کہو گے؟ آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، پھر تم کیا کہو گے کہ آدم بھی خدا کے بیٹے ہیں؟ لیکن 1000 دلیلیں دینے کے بعد جب نہ مانے تو پھر قرآن نے کہا کہ یہ جب علم اور علمی دلیل کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر انہیں مباہلہ کے لیے بلا لو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی خواتین کو لائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، نساء کا لفظ استعمال کیا جس میں بیٹیاں بھی جا سکتی تھیں، ازواج بھی جا سکتی تھیں، دوسری خواتین بھی جا سکتی تھیں، لیکن تاریخوں نے لکھا اور یہ تاریخ نے دیکھا کہ ابناء کی جگہ صرف حسن و حسین گئے، نواسے تھے۔ نساء کی جگہ صرف جناب سیدہ طاہرہ گئیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا، میں نام لیتا ہوں، ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ یہ جو مباہلہ میں رسول خدا کے ساتھ گئے تھے یہ ان کا کوئی کمال نہیں تھا، چونکہ رشتہ دار تھے اس لیے گئے تھے، چونکہ رشتہ دار تھے اس لیے گئے تھے۔ یہ بیٹی تھی، وہ داماد تھے، وہ دونوں نواسے تھے، لہٰذا رشتہ دار تھے اس لیے گئے، ورنہ مباہلہ میں جانا کوئی فضیلت کی خاطر نہیں تھا۔ میں کہوں گا یہ کہنے والا یہ بھول گیا کہ اس کے نزدیک بیٹی ایک تو نہیں ہے، بیٹی ایک تو ہمارے نزدیک ہے، اس کے نزدیک تو 4 بیٹیاں ہیں، اس کے نزدیک تو داماد ایک نہیں ہے، اس کے نزدیک تو نواسے ایک نہیں ہیں۔ اگر رشتہ داری کے لیے ہی جانا تھا پھر 4 میں سے ایک بیٹی کیوں لے کر گئے؟ اگر رشتہ داری کے لیے ہی لے کر جانا تھا پھر دامادوں میں سے ایک داماد کیوں جا رہا ہے؟ اگر رشتہ داری کے لیے ہی جانا تھا پھر نواسوں میں سے صرف 2 نواسے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہ فضیلت ہے کہ جسے نصارہ کے اس عالم نے ابو حارثہ نے درک کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو
میں ایسے انی لارا وجوہن، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو خدا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ وہ عزت و احترام ہے جو نصارہ نے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے اہل بیت کو دیا، اور جناب سیدہ کو دیکھا تو احترام کیا، جناب سیدہ کو دیکھا تو مقابلہ نہیں کیا۔ رسول خدا کو تو دیکھ چکے تھے، چونکہ رسول خدا کے ساتھ بحث کی تھی، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی دیکھ چکے تھے، کیونکہ 3 دن تک مسجد نبوی میں بحث کرتے رہے۔ جس ہستی کو دیکھا نہیں تھا، اور وہ ہستی جو چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی رسول خدا کی پشت کے پیچھے آ رہی تھی، وہ جناب سیدہ کونین تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ رسول اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہیں، پھر کہا اب ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور رسول کی بیٹی کے مقابلے میں نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کے لیے لعنت سے بچ گئے، ورنہ اگر رسول کی بیٹی کے مقابلے میں آتے تو قرآن نے کہا تھا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے حبیب پھر ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے، اور جس پر خدا لعنت کر دے وہ قیامت تک لعنت ہی رہتا ہے۔ میں کہوں گا نصارہ تھے، لیکن ان میں اتنا حیا تھا کہ رسول کی آل کو دیکھا تو مقابلے سے باز آ گئے، مقابلہ نہ کیا۔ لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو رسول کے نواسے کو، کہ جس کی بہنیں اس کے ساتھ ہیں، جس کی بیٹیاں اس کے ساتھ ہیں، شیرخوار اس کے ساتھ ہیں، اور جنگلوں میں کبھی ایک منزل سے دوسری منزل، کبھی دوسری منزل سے تیسری منزل، زہرا کا لال، رسول کا نواسا، وہ جس کے بارے میں کہا تھا حسین منی و انا من حسین۔ آج تھوڑا سا اس شہزادے کا تذکرہ کروں جس کی ماں نے اس کی جوانی نہیں دیکھی۔ 13 سال کے قاسم، کہ جو جب یتیم ہوتے ہیں تو ان کی عمر 2.5 یا 3 سال کی ہے۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر ملا تو جناب ام فروہ سے یہ فرمایا کہ ام فروہ قاسم کو لے آئیے۔ جناب قاسم کو لایا گیا، سینے پہ سلایا۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کبھی بازو چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں، خدا جانے قاسم کے جوڑوں کو کیوں چوم رہے تھے، اور زارو قطار رو رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے بازو پہ باندھا اور کہا فروہ جب کہیں کوئی مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا، جب کوئی اور راہ حل نہ ملے یہ تعویذ کھولنا۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ سید الشہداء کے ساتھ قاسم سرزمین کربلا پہ پہنچے۔ قاسم کا نصیب ہے کہ جب یتیم ہوئے تو حسین جیسے چچا موجود تھے۔ 50 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 10 سال میں حسین نے کبھی قاسم کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ جب شب عاشور سید الشہداء نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، تاریخیں کہتی ہیں ایک 13 سال کا بچہ آگے بڑھا اور اس نے عرض کی کہ اے چچا جان کیا ان شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ دیکھیں اہل بیت کے گھرانے کی تربیت کیسی ہے کہ 13 سال کا بچہ ہے اور شہادت کا عاشق ہے۔ سید الشہداء نے سوال کیا قاسم کیف الموت عندک، موت کو کیسے پاتے ہو؟ پلٹ کر عجیب جواب دیا، فرمایا احلا من العسل، چچا جان شہادت کی موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ کہا قاسم کل صرف تو نہیں، کل تو علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ تاریخیں کہتی ہیں قاسم نے کہا چچا جان کیا یہ لشکر اشقیاء خیام میں داخل ہو جائے گا؟ کہنے لگے قاسم نہیں، یہ لشکر اشقیاء خیام میں داخل نہیں ہوگا، میں خود اصغر کو اٹھا کے پانی پلانے لے جاؤں گا۔ 10 محرم کا دن آیا۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ وہ شہداء جو سید الشہداء سے اجازت لینے کے لیے آئے، ان میں سے سب سے مشکل جس شہزادے کو اجازت ملی وہ حضرت قاسم ابن حسن ہے۔
جب بھی اجازت لینے آتے ہیں سید الشہداء فرماتے قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہے، قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے بھیا حسن کی یاد تازہ ہو جاتی، قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں، تیرے جانے سے میرے بھیا کی یاد تمام ہو جائے گی۔ تاریخیں کہتی ہیں کئی مرتبہ اجازت مانگنے کے بعد تھک ہار کے اپنے خیمے میں آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، اپنا سر زانوؤں پر رکھ کے زاروں قطار رونا شروع کیا۔ یہ اچانک اس شہادت کے عاشق کو یاد آیا کہ بابا نے جاتے وقت بچپن میں ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی رائے حل نظر نہ آئے تو قاسم اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ تعویذ کھولا، پڑھا تو تاریخیں یہ جملے لکھتی ہیں کہ تعویذ میں امام حسن مجتبیٰ نے لکھا تھا، اے قاسم جب میدان کربلا میں تمہارے چچا امام وقت کو دشمن گھیر لیں تو پھر جہاد میں راہ خدا میں جہاد کرنے میں دیر نہ کرنا۔ قاسم نے یہ پروانہ پڑھا، اب خوشی سے اٹھے، خیمے سے جب تعویذ لے کے نکلے سید الشہداء نے دیکھا قاسم خوش تھے، سید الشہداء پریشان ہو گئے۔ اب امام کو سمجھ آ گئی کہ قاسم کس کی سفارش لے کے آ رہے ہیں۔ قاسم آئے اور کہا چچا جان اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں بہت بڑی سفارش لے کے آیا ہوں، میں بابا جان کا تعویذ لے کے آیا ہوں، مجھے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ سید الشہداء نے قاسم کو اپنے گلے میں لگایا۔ تاریخوں میں مقاتل میں نے یہ الفاظ کسی شہید کے لیے نہیں پڑھے، تاریخیں کہتی ہیں غشی علیہما، دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے کے گلے لگ کے اتنا روئے، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک طرف غش کھا کے حضرت قاسم گرے، دوسری طرف غش کھا کے سید الشہداء گرے، دونوں کا گرنا تھا۔ مجھے زینب کبریٰ کی مظلومیت یاد آتی ہے، آپ خود تجربہ کرتے ہیں اگر کوئی غش کھا کے گر جائے اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طرف قاسم ابن حسن غش کھا کے گرے ہیں، دوسری طرف حسین مظلوم غش کھا کے گرے ہیں۔ اب زینب کبریٰ بھیا کو سنبھالے یا بھتیجے کو سنبھالے، اور دونوں کو افاقے کے لیے پانی کہاں سے لائے؟ اجرکم علی اللہ۔ سید الشہداء کو افاقہ ہوا، قاسم سے کہا قاسم حسین تجھے اجازت دیتے ہیں، جاؤ میدان جنگ میں۔ تاریخیں لکھتی ہیں اتنا چھوٹا تھا حسن کا لال، 13 سال کا بچہ، نہ خود اس قابل ہے کہ سر پہ رکھیں، زرہ پہننا چاہی تو زرہ بڑی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں زرہ پہنی جاتی ہے سینے پہ زرہ ہو تو وہ تلواروں کو روکتی ہے، وہ تیروں کو روکتی ہے، وہ نیزوں کو روکتی ہے، وہ گھوڑوں کے ٹاپوں کو روکتی ہے۔ لیکن یہ حسن کا یتیم، اس کا جسم اتنا نحیف تھا، 13 سال کا بچہ تھا، نہ خود پہنی نہ زرہ پہنی، ایک تلوار لی، سر پہ امامہ باندھا، ایک کرتے میں گئے۔ تاریخیں کہتی ہیں جنگ کی رجز پڑے، آؤ میرے ساتھ لڑائی کرو، آؤ میرے ساتھ نبرد آزمائی کرو، میں حسن کا یتیم ہوں، میں علی کا شیر ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے۔ یہ کہتے ہوئے جنگ کر رہے تھے، یا ایک کمینے نے چھپ کے وار کیا، سر پہ ایسی تلوار ماری، حسن کے یتیم سے گھوڑے کی زین چھوٹی۔ سید الشہداء ٹیلے سے دیکھ رہے تھے، ٹیلے سے یہ منظر جو دیکھ رہے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، قاسم کی مدد کو پہنچے۔ تاریخیں کہتی ہیں حسین کا پہنچنا تھا، حسین نے تلوار سے وار کیا، قاسم کے قاتل کے بازو کو قلم کیا، بازو کا قلم ہونا تھا، اس نے ایک چیخ ماری، یزیدی فوج کو بلایا کہ آؤ میری مدد کو آؤ۔ اس طرف سے حسین ہے جنگ کیے جا رہے ہیں، اس طرف سے یزیدی فوج نے حملہ کیا، گھوڑوں کا دوڑنا تھا۔ تاریخ کہتی ہے غضب ہو گیا، دائیں کے گھوڑے بائیں کو دوڑے، بائیں کے گھوڑے دائیں کو دوڑے، ایک غبار اٹھا، غبار میں بیٹھنا تھا۔ یا سید الشہداء حسن کے یتیم کی میت پہ پہنچے، حالت یہ تھی کوئی جوڑ سلامت نہ تھا، بازو کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، سینے کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، رخسار پہ رخسار رکھا، اے بھیا حسن کے یتیم حسین کو معاف کر دینا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا